ویلکم بیک ناظرین. انڈیا میں کیا موڈ ہے؟ انڈیا نے یعنی کہ حالیہ تاریخ میں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا کہ ساؤتھ ایشیا تک میں دے فیل ایلینیٹڈ. اور ان کے تو ایک آرمی کے ڈیپوٹی جو تھے انہوں نے ریسنٹلی کہا بھی ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے دلی میں کہ جی پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا آر گیٹنگ ٹوگیدر اینڈ کین کریٹ ڈیفیکلٹیز فار انڈیا اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ہر جگہ سے کچھ اسی طرح کی باتیں سنائی دے رہی ہیں. کیا کرے گا ہندوستان اس کے نتیجے میں؟ یہ بڑا سوال ہے جو لے کے ہم چلتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب کے پاس. تھینک یو جی فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی ہوا یہ ہے آپریشن سندور جب انہوں نے لانچ کیا تو دے ور ناٹ ویری کلیئر کہ اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو جب کوئی چیز شروع کی جائے جس کا یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہیں، واز اٹ ٹو ڈیٹر پاکستان فرام ڈوئنگ سم تھنگ، جو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کشمیر میں اس طرح کر رہا ہے اور یہ پاکستان سے آئے تھے. اس کا گراؤنڈ کوئی نہیں تھا ٹو اسٹارٹ ود، بیکاز وہ آج تک کسی کو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے ود ریزنیبل ایویڈنس کہ اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی لنک تھا. اگر اس کا پولیٹیکل آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ انٹرنلی اپنی سچویشن کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز وہاں پہ گروئنگلی پرابلم تو ہو رہی تھی، پھر آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی ناراض ہیں، سکھ بھی ناراض ہیں، اور نارتھ ایسٹرن ایکٹیو 13 ایکٹیو انسرجنسیز، ویسے تو 28 ہیں بٹ ایکٹیو انسرجنسیز آر گوئنگ آن دیر نارتھ ایسٹ میں. اور کشمیر میں بھی سچویشن بالکل کنٹرول میں نہیں ہے، ورنہ 8 لاکھ ٹروپس وہاں پہ رکھنے کی ضرورت نہیں. تو اس صورتحال میں if that was the internal objective تو وہ بھی اچیو نہیں ہوا، بیکاز سچویشن اور زیادہ خراب ہو گئی انٹرنلی. اور اگر جس طرح وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی کوئی نیو نارمل اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے، تو نیو نارمل تو کوئی نہیں اسٹیبلش ہوا. ایک دو چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں. وہ یہ ہے کہ وہ کنونشنلی پاکستان کو ریمیننگ بلو نیوکلیئر تھریش ہولڈ پاکستان کو ڈیٹر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اٹ از بیکم ویری کلیئر دیٹ دے کین ناٹ. دیر از این کنونشنل پیرٹی آلسو دیٹ ہیز کم ٹو دا فور. اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پہ اب پرابلم ہے کہ اگر یہی اسپیس تھی، اسی میں آپریٹ کرنا تھا، تو آبجیکٹیو تو کوئی اچیو نہیں ہوا. جل صاحب آپ نے ابھی فرمایا کنونشنل پیرٹی. لیٹ می آسک یو، واز اٹ پیرٹی اور واز اٹ آلموسٹ، آئی مین اف آئی لک ایٹ اٹ ایز اے لے پرسن، تو اسیمیٹری اسٹیبلش ہو گئی نا، مطلب کہ انڈیا تو سہ نہیں سکا. جی اس میں اس طرح ہے کہ آئی ایم جسٹ اسٹل بینگ ویری کوشش اور ہونا بھی چاہیے، بیکاز اٹ واز اے شارٹ ملٹری کانفلکٹ. اور اس میں obviously they were surprised. In fact, so many others in the world were surprised by seeing Pakistan's capability in the air as well as on the ground. تو وہ تھوڑا سا سرپرائز تھا، جس کی وجہ سے سارا کیلکولس خراب ہو گیا. اور اس کیلکولس کی وجہ سے چونکہ وہ ملٹری سارٹ آف امبیرسمنٹ ہو گئی، تو پولیٹیکل آبجیکٹیو بھی کوئی اچیو نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہو گیا انڈیا میں. اور اب ڈبیٹ اس لیول پہ ہے کہ ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوہیرنس نہیں ہے. اجیت ڈووال صاحب کچھ فرما رہے ہیں اور انڈین ڈپٹی چیف جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، ان کا سی ڈی ایس سنگاپور میں کچھ کہہ رہا ہے. سو دیر از اے ڈائیکاٹمی آف سارٹس وہاں پہ. اور اس کے بعد ڈپلومیٹکلی بہت بڑی ہٹ ہوئی. بے شک پولیٹیکل کانسیکوینسز آر انفولڈنگ. ڈپلومیٹکلی بہت بڑی ہٹ ہوئی، اور وہ ہٹ اراؤنڈ دا ورلڈ ہوئی، امنگس فرینڈز اینڈ فوز الائک ہوئی. اب کوشچن یہ بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی کیسی تھی، جس کو جے شنکر صاحب اور مودی صاحب پرسو کر رہے تھے کہ ریجن میں ایک بھی الائی نہیں ہے، اور جو کوئی الائی تھے ویسٹ میں ان کے ساتھ بھی پرابلم ہے. اور where does India stand at this point in time? So this is a big political diplomatic come down. اور militarily بھی سچویشن خراب ہوئی. ایک اور بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ نیو ایب نارمل نہیں ہے، یہ نیو ایب نارمل ہے. بیکاز دا کائنڈ آف ریٹورک جو انہوں نے جنریٹ کیا، اب وہ ریٹورک کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے. وہ کمٹمنٹ ٹریپ میں اپنے آپ کو پھنسا لیا، اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، ان سے جھوٹ بولتے رہے. اب وہ اس میں پھنس چکے. اب سچویشن یہ ہے دیٹ اٹ ہیز وائی ڈو آئی سے اٹس ان new abnormal. It only takes 3 gunmen and killing 10-15 people, which can bring, whether it's a third party from within India, there's so many people who are hurt within India, whether it is from some other country, whatever it is,
it only takes 3 gunmen to, with this, I don't want to use this word, but this stupid kind of rhetoric, they have made themselves so vulnerable कि पूरे South Asia को 3 gunmen killing 10-15 people can bring to war. So this is a new abnormal. अब उनको इसमें से way out. Irresponsible. It's a very irresponsible behavior. So Pakistan, on the contrary, has emerged as a strategic stabilizer in South Asia, politically be, diplomatically be, militarily be, and responsible behavior of a nuclear state. तो ये सारी चीजें जब नेट chaos provider बना इंडिया जी, it still is a net chaos provider. वही You तो see मैं what कह is रही हूँ happening in the whole region. जरा देख लेना ईस्ट पे इंडिया के क्या हो रहा है. for India itself. जी, and what are they talking about Myanmar, what they have done. उसमें भी confusion है. डिफेंस उनकी कह रही है नहीं हमने किया, कुछ लोग कह रहे हैं हमने किया है. But there is a confusion out there. So and देखिए Indian intellectuals have turned into, somehow there's an intellectual dishonesty going on there. 2-4 के अलावा तो सब. It's a intellectual dishonesty which is reflected in their media, which is reflected in their writings, and this is creating a bubble in which they are now. It's a dangerous bubble. India is a big country. Is there a bubble or it's burst? I mean, like the reality. They are trying to restore that bubble. उस bubble को दोबारा restore करने की कोशिश कर रहे हैं. Lies upon lies. It's intellectual dishonesty with their own people. Because the rest of the world cannot be, Fooled, वो नहीं हो सकता. So ये है वहाँ की इस वक्त सूरत हाल. That said, looking ahead, इतनी embarrassment और इतने कुछ होने के बाद, मेरी understanding ये है, I wish I'm wrong, my understanding is that it will become impossible, very difficult for the Indian present political elite like Modi Saab, Amit Shah, to stay calm and absorb this. Because it is coming with very serious consequences for them. तो ये आप कह रहे हैं बड़ा serious मामला है. The question is now not if, the question is when. ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक में जल्द साहब से बात करेंगे. सारा लीड अप इन्होंने कर दिया जो आपको बताना था कि जी बता दिया कि सिचुएशन क्या है और सिचुएशन जो अगर ऐसी है और इंडिया इज़ इन अ आई थिंक वेरी डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, तो क्या करेगा विद दिस डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, जनरल साहब से पूछेंगे आफ्टर द ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. अभी हम सुन रहे थे कि जनरल आमिर रियाज कह रहे थे कि इंडिया अब कुछ करेगा. जी जैन साहब. अच्छा, इसमें यह है कि जी एक तो 2-3 एफर्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं. पहला तो यह है कि उन्होंने अपनी जो इनडायरेक्ट एफर्ट है जिसको वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को और टीटीपी के थ्रू केपी में अपनी प्रॉक्सीज को दे हैव लॉन्च्ड अ फुल फ्लेज्ड ऑफेंसिव. मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी को भी इस पे शक होना चाहिए कि किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है Indian government की, Indian state की in this. So that they have already started. So this is in my opinion this was going on, but इसका temperature इस level पे लेके जाना, आप देखिए जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले भी वो कर रहे थे लेकिन उसके बाद से बहुत इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आई. ये तो वो करेंगे. This is one thing that they will do and we have to be prepared to deal with it. पहली चीज़ ये हो गई. दूसरा वो diplomatically they will try to revive their narrative of terrorism. बिकॉज इस पर वो थ्राइव करते रहे हैं कि जी कश्मीर में और इंडिया में बाकी जगहों पे टेररिज्म है, लेकिन अब वो शायद बाकी दुनिया में बिक नहीं रहा. उसकी वजह ये कि इंडिया के अंदर ख़ुद उनकी जो स्टेट है वो इतनी रिप्रेसिव है और उस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं उन्होंने जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है. एंड दे डू नॉट हैव, वो इंडिया शायद ये चाहता है, वो शायद उस डिल्यूजन में है कि हम किसी को प्रूफ भी ना दें, किसी को कुछ बताएं, पीपल शुड जस्ट बिलीव अस. दैट्स नॉट हैपनिंग. सो दे विल मेक एन एफर्ट टू revive that narrative through their friends wherever they can find them. जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जी वो डायरेक्ट मिलिट्री मनूवर पे आएंगे या नहीं आएंगे. लेट्स से बिकॉज ह्यूमन बींग्स डू कमिट मिस्टेक्स. मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बिटवीन 2 न्यूक्लियर countries there has to be, with this kind of proximity, there has to be a reasonably mature relationship, even if not friendly but a mature relationship. दिल्ली में ऐसी कोई मेच्योरिटी मुझे नजर नहीं आती क्योंकि वो पॉलिटिकली इस वक्त डेस्परेट है और उस डेस्परेशन में यू कैन इमेजिन
these people can take a Any rash. dangerous decision. تو وہ جو ڈیسیشن ہے وہ let's say they have to use their military again under whatever pretext, تو وہ پہلے جہاں پہ assuming جہاں پہ let's say ختم ہوا تھا on the 10th of May, یہ وہاں سے شروع ہوگا, which means they will start at a much bigger scale and they will start by targeting the military installations first up, تاکہ پاکستان کا رسپانس جو ہے اس کو تھوڑا سا ویکن کیا جا سکے. میں پاکستان کے رسپانس پہ بات نہیں کروں گا. پاکستان has absolutely mature responses on this and that will be much bigger than what India has seen till now. In the past. دیکھیں نا, in the past تو پاکستان نے بڑی clearly کہا تھا کہ we will attack the places where the planes take off from, and we did exactly that. جی تو میں اب بتانا نہیں چاہتا بیکاز تھوڑا سا وہ the response will be much bigger than that. وہ اس طرح کا ہوگا کہ it will become untenable for Indian state to handle. It will still be a conventional response, but it will be a much bigger response for Indian state to manage within India, and a lot of people outside will not be able to help India at all. پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ کہ جو زیادہ مجھے جس پہ ہمیں سوچنا ہے, آپ لوگوں کو بھی, ہمیں بھی, سب کو اس پہ سوچنا ہے, پاکستانیوں کو سوچنا ہے اس پہ, جو مجھے لگتا ہے جو انڈیا کرنے جا رہا ہے اگلے 2-3 مہینے میں, وہ یہ ہے کہ مجھے اس کی کچھ وائبز بھی آ رہی ہیں. کشمیر میں عمر عبداللہ صاحب کی حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہی ہے, جو کہ ان کے مینیفیسٹو میں اس طرح سے نہیں تھا. اور جس اسٹیٹ ہوڈ کی وہ بات کر رہی ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ ہے لائک اے نارمل انڈین اسٹیٹ, جس طرح مہاراشٹرا ہے, جس طرح اتر پردیش ہے, مدھیہ پردیش ہے, بہار ہے, اس طرح کا اسٹیٹ ہوڈ, وچ مینس وہ آرٹیکل 370 اور اس سے آگے چلتے ہوئے they want to absorb Kashmir from their perspective, from in their constitutional framework, into Indian Union. And that is one situation that we'll be confronted with very soon. And we have to be really ready at the political, diplomatic, military level. At military level also to deal with that situation. I hope we won't take it lying down. The present situation is Operation Sindoor is in a pause from Indian perspective. جی بالکل. Water stays, Indus Water Treaty stays suspended or in abeyance. They're quite confused about it, but that's where it is. And the rhetoric hasn't finished. And lies upon lies to accumulate some kind of political face saving. The next major thing that I am looking at is they are going to tamper with the status of Kashmir, which for everybody will remain a disputed state. Disputed area, dispute between India and Pakistan pending to be settled, but intention انکی یہ ہے کہ دنیا کو وہ اپنی طرف سے ایک فیٹ اکمپلی پریزنٹ کرنے کی. Well, they'll hear from us on that also. بہت بہت شکریہ جن صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, بریک کے بعد چلیں گے اور دیکھیں گے باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں particularly. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈاکٹر ملیہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں, فارمر ایمبیسڈر ٹو US, UN اینڈ UK, ہائی کمشنر تھی وہاں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت بین الاقوامی صورتحال ہے, 3 معاملات ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. تھوڑا سا پہلے ذرا ٹرکی پہ بات کر لیں. کیا کوئی زیادہ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان اور ٹرکی کے درمیان کے؟ ان کے فارن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر اکٹھے آئے,